قرآن کا سب سے پہلا لفظ کیا تھا اور آج 1400 سال بعد وہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ آئیے اسلام کی سب سے پہلی وحی کے گہرے مفہوم کو سمجھتے ہیں، ایک ایسا حکم جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے ایک ہی طاقتور حکم سے، اقرا یعنی پڑھو۔ یہی وہ لفظ تھا جو مکہ کی پہاڑیوں میں غار ہرا کی خاموشی میں گونجا اور ایک نئے دور کا آغاز کر گیا۔ اس وحی کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہم 5 اہم نکات پر بات کریں گے۔ ہم اس پہلے حکم پڑھو سے شروع کریں گے، پھر انسان کی عاجزانہ ابتدا پر غور کریں گے، اس کے بعد تکبر کے خطرے کو سمجھیں گے اور آخر میں اس عظیم رات کے بارے میں جانیں گے جس میں یہ سب کچھ نازل ہوا۔ تو ٹھیک ہے، آئیے غوطہ لگاتے ہیں اس پہلے تاریخ ساز حکم میں جو پیغمبر اسلام کو ملا تھا۔ جیسا کہ ماخذی متن میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے سب کچھ شروع ہوا۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا حکم دیا جو بظاہر بہت سادہ تھا مگر حقیقت میں بہت گہرا۔ پڑھو، یہی اسلام کے پیغام کا نقطۂ آغاز تھا۔ تو ذرا اس تاریخی لمحے کی تفصیلات پر غور کریں۔ یہ واقعہ غار ہرا میں پیش آیا جہاں فرشتہ جبرائیل نے اللہ کا پہلا پیغام پہنچایا، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ حکم ایک ایسے نبی کو دیا جا رہا تھا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ بات خود اس وحی کے الہی ہونے پر زور دیتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وحی کس طرح فوراً انسان کو اس کی اپنی حیاتیاتی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ قرآن یہاں ایک بہت ہی خاص حیاتیاتی اصطلاح استعمال کرتا ہے، علق، یعنی جمے ہوئے خون کا لوتھڑا۔ تفسیر کے مطابق اس لفظ کا انتخاب خاص طور پر انسان کو اس کی عاجزانہ ابتدا یاد دلانے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی حقیقت کو کبھی نہ بھولے۔ اور یہیں پر قرآن ایک حیران کن تضاد پیش کرتا ہے۔ انسان کی ابتدا تو خون کے ایک لوتھڑے سے ہوئی، لیکن اللہ نے اسے سب سے عظیم تحفہ عطا کیا، اور وہ ہے قلم کے ذریعے علم حاصل کرنے کی صلاحیت۔ یہ صرف لکھنا نہیں بلکہ سیکھنا، سمجھنا اور نسل در نسل علم کو آگے منتقل کرنے کی طاقت ہے۔ تو اصل نقطہ یہی ہے، ہماری سادہ سی جسمانی ابتدا اور ہمیں عطا کی گئی علم کی بے پناہ صلاحیت کے درمیان کا فرق۔ لیکن کہانی یہاں ایک تیز موڑ لیتی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے ان عظیم تحفوں کو بھلایا جا سکتا ہے۔ یہاں وہی ایک بنیادی انسانی کشمکش کو سامنے لاتی ہے۔ ایک طرف اللہ کا انعام ہے، تخلیق اور علم، اور دوسری طرف انسان کا تکبر، یہ احساس کہ وہ خود کفیل ہے اور اسے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں علم نعمت کے بجائے فتنہ بن سکتا ہے۔ اور تفسیر اس تکبر کی ایک ٹھوس تاریخی مثال بھی دیتی ہے جس میں ابو جہل کا ذکر ہے۔ وہ مکہ کے سرداروں میں سے تھا اور اس نے نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو جھٹلایا بلکہ انہیں خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکنے کی دھمکی بھی دی، جو کہ الہی ہدایت کے خلاف ایک کھلی بغاوت تھی۔ اس کے بعد سورہ ان لوگوں کو ایک بہت ہی سخت اور براہ راست تنبیہ کرتی ہے جو اپنے تکبر پر اڑے رہتے ہیں۔ یہاں قرآن کا انتباہ انتہائی سخت اور تصویر کشی سے بھرپور ہے۔ ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹیں گے۔ یہ منظر کشی تکبر کے انجام کو ظاہر کرتی ہے اور ان لوگوں کے لیے ایک سخت وارننگ ہے جو جان بوجھ کر حق سے منہ موڑتے ہیں۔ تو اس کشمکش کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ انکار کرنے والے کی پرواہ نہ کی جائے بلکہ سجدے میں جھک کر اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ اور آخر میں ہم اس پورے واقعے کے پس منظر کو دیکھتے ہیں جو سورۃ القدر میں بیان ہوا ہے، اور یہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ اب ہم اس عظیم پس منظر کی طرف آتے ہیں جس میں یہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ اسے لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں تھی، یہ وہ مقدس رات تھی جب قرآن نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ تفسیر اس بات پر زور دیتی ہے کہ اس ایک رات کی روحانی قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ ذرا سوچئے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر۔ تو یہ عظیم رات جو امن اور فرشتوں کے نزول سے بھری ہوئی ہے، اس پہلے حکم پڑھو کو ایک مقدس اور طاقتور پس منظر فراہم کرتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ علم کا یہ سفر ایک ایسے وقت میں شروع ہوا جو خود الہی رحمت سے بھرا ہوا تھا۔
اور یہ سب ہمیں ایک آخری گہری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر اس عظیم ہدایت کا آغاز علم حاصل کرنے کی پکار سے ہوا تھا، تو آج کے دور میں یہ ہدایت ہماری زندگیوں میں کیسے گونجتی ہے؟